اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وعلیہ طیبین الطاہرین المعصومین استغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ تمام حمد و ثنا پروردگار پاک کے واسطے ہیں جو پوری کائنات کا خلق کرنے والا ہے۔ وہ اللہ جو رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، ہماری توبہ اور استغفار کا قبول کرنے والا ہے۔ کینیڈا پرائم ٹی وی کی جانب سے عرض کر رہی ہوں کہ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ جو کہ برکت اور عظمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہر سانس پر روزے کی حالت میں ہمیں ثواب ملتا ہے، اور آنے والے دن جو کہ شب قدر کے دن ہے، شب قدر میں ہم تمام اعمال بجا لاتے ہیں تاکہ پروردگار پاک ہمارے تمام اعمال کو قبول کر سکے۔ شب قدر کی راتوں میں سورہ عنکبوت، سورہ روم، جوشن کبیر کی تلاوت کرنا، دعائے کمیل کو پڑھنا اور 1000 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھنا، یہ تمام چیزیں ہمارے نامہ اعمال میں ثواب کا درجہ رکھتی ہیں۔ اور جو کچھ ہم شب قدر کی راتوں میں، دن میں، روزے کی حالت میں اعمال کریں گے، وہ ہمارے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہم کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اور جب ہم ان لفظوں پہ غور کرتے ہیں، کون سے لفظ؟ عبادت، حمد و ثناء الہی اور قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ مولا علی کے وہ لفظ یاد آتے ہیں جو آپ نہج البلاغہ میں یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے، دیدار الہی کا شرف حاصل کرنا ہے، تو اپنے واجبات کے پابند ہو جاؤ، نماز کے، نماز شب تہجد کے اور روزوں کے پابند ہو جاؤ۔ یہ تمام چیزوں کو جو ادا کرے گا وہی محشر میں اہل بیت کا سامنا کر سکے گا۔ یہ تمام چیزیں محشر کے وقت، حشر کے وقت، میزان اور پرصراط کے وقت ہمارے کام آئیں گی۔ جب ہم صحیفہ سجادیہ کی احادیث کے اوپر، امام زین العابدین کے ان لفظوں کے اوپر، ان حدیثوں کے اوپر غور کرتے ہیں، وہ کون سے لفظ ہیں جس کے لیے امام زین العابدین صحیفہ سجادیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ کا تقرب ہم حاصل کر رہے ہیں۔ اور امام زین العابدین کا وہ جملہ کہ جب آپ عبادت الہی کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا نفس اللہ کے پاس ہوتا تھا۔ اتنی بڑی منزلت ہے عبادت الہی کی، تقوی الہی کی اور اماموں کے جملوں کی۔ اگر ہم اماموں کی احادیث کے اوپر عمل کریں تو دین، دنیا، آخرت ہماری سنورتی چلی جائے گی۔ تو ماہ رمضان کا مہینہ جو کہ برکت اور عظمت کا مہینہ ہے، جتنا ہو سکے ہم نیکیوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں، نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، یہ چیزیں ہماری دنیا اور آخرت میں کام آئیں گی۔ ہمیں حکم دے رہے ہیں امام اولین یاسف الدین امیر المومنین۔ آج امیر المومنین کا جہاں ذکر بلند ہے، اہل بیت کا جہاں تذکرہ بلند ہے، وہاں ہم ذکر اہل بیت کے ساتھ ساتھ جب مصائب کی طرف دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین کے مصائب اور ذکر کو جب یاد کرتے ہیں تو بے ساختہ ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ وہ لمحہ ہم نہیں بولتے کہ جس وقت زہر کی بجھی ہوئی تلوار ابن ملجم نے امام کے سر مبارک پر ماری، امام کا سر مبارک شگافتہ ہوتا چلا گیا۔ ایک آواز بلند ہوئی، الا قتل امیر المومنین۔ یہ آواز بجلی کے کرنٹ کی طرح چاروں طرف پھیلتی چلی گئی۔ جب بچوں کے کانوں میں یہ آواز گئی ہے نا، تو اس وقت
زینب کا یہ جملہ تھا بھیا حسن، اس آواز کو پہچانو کس کی آواز ہے؟ کہا بہن زینب یہ جبرائیل کی آواز ہے جو رو رو کر کہہ رہے ہیں کوفے کا بادشاہ قتل ہو گیا۔ عزاداروں مختصر اشارہ کینیڈا پرائم ٹی وی کے لحاظ سے بچے سر و سینہ پیٹتے ہوئے چلے۔ مسجد میں آئے، کیا دیکھا بابا؟ محراب عبادت میں تڑپ رہے ہیں۔ بیٹا حسن نماز پڑھا دو، اب تمہارا بابا اٹھ نہیں سکتا۔ مختصر اشارہ میرے مولا کو گھر میں لے کر آئے۔ وہ وقت بھی آیا کہ وہ وقت کون سا وقت تھا؟ علی کے گھر میں قیامت برپا تھی۔ وہ وقت آتا ہے کہ جب مولا نے امام حسن کو قریب بلایا، ایک کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دے دیا۔ عباس کھڑے ہوئے ہیں، ام البنین کھڑی ہوئی ہے۔ ام البنین نے ہاتھ جوڑ کر اتنا کہا، مولا میرے لال عباس کا ہاتھ آپ نے شہزادے امام حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا، سب کا ہاتھ دے دیا۔ عزادارہ نے امام علی مقام، ایسے میں حسین کو قریب بلایا، عباس کو قریب بلایا۔ حسین عباس کا خیال رکھنا، عباس حسین کا قدم قدم پر ساتھ دینا۔ بس عزاداروں وہ وقت آیا، 21 تاریخ وہ تاریخ تھی کہ میرا امام دنیا سے رخصت ہو گیا، روزے دار امام دنیا سے رخصت ہو گیا۔ شیعہ نے حیدر کرار یتیم ہو گئے۔ عزادارہ نے امام علی مقام۔ آخر میں ہم پرسہ پیش کرتے ہیں شہزادی جناب زینب، شہزادی ام کلثوم، شہزادے امام حسن، شہزادے امام حسین، آقا ابوالفضل عباس کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں، اپنے وقت کے امام کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں، اور آخر میں بہت زیادہ دعا گو کینیڈا پرائم ٹی وی والوں کے واسطے اور تمام سننے والوں کے واسطے کہ پروردگار پاک ماہ رمضان کی برکت سے آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔